السلام علیکم۔ آج کے سبق کا آغاز ہم ایک سوال سے کرتے ہیں۔ بتائیں فاعل کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، یعنی جملے میں کام کرنے والا فاعل کہلاتا ہے۔ آج ہم اردو قواعد کے ایک اہم موضوع فعل معروف اور فعل مجہول کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس جملے میں کام کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور فعل مجہول جس جملے میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول کے تصور کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں فعل اور فاعل کی نشاندہی کریں۔ پہلا جملہ ہے معلمہ نے سبق پڑھایا۔ اس جملے میں فعل سبق پڑھایا اور فاعل معلمہ۔ اگلا جملہ ہے احمد نے گیند پھینکی۔ اس میں فعل ہے پھینکی اور فاعل ہے احمد۔ اگلا جملہ ہے طالب علم نے سوال حل کیا۔ اس میں فعل ہے حل کیا اور فاعل ہے طالب علم۔ گیند پھینکی گئی۔ اس میں فعل ہے پھینکی گئی اور فاعل نامعلوم ہے، یعنی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ گیند کس نے پھینکی ہے۔ اگلا جملہ دیکھتے ہیں مریم نے خط لکھا۔ اس جملے میں فعل ہے خط لکھا، یعنی کام اس میں خط کا لکھنا ہے، اور فاعل جس نے کام کیا وہ ہے مریم۔ فاطمہ نے تصویر بنائی۔ اس میں فعل یعنی کام ہے تصویر بنائی، اور فاعل جس نے تصویر بنائی وہ ہے ماں۔ بچوں، فعل معروف اور فعل مجہول تصور کو مزید سمجھنے کے لیے ایک اور سرگرمی کرتے ہیں۔ دیے گئے جملوں کو پڑھیں اور بتائیں کہ ان میں کون سے جملے فعل معروف ہیں اور کون سے فعل مجہول۔ علی نے کتاب پڑھی۔ بتائیں یہ جملہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول؟ جی ہاں، یہ جملہ فعل معروف ہے، کیونکہ اس جملے میں ہمیں پتہ ہے کہ فاعل کون سا ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ کتاب کس نے پڑھی، کتاب علی نے پڑھی، اس لیے یہ جملہ فعل معروف ہے۔ اگلا جملہ ہے کتاب پڑھی گئی۔ بتائیں یہ جملہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول؟ جی ہاں، یہ جملہ فعل مجہول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کتاب کس نے پڑھی، یعنی ہمیں اس جملے میں فاعل معلوم نہیں ہے، فاعل نامعلوم ہے۔ لڑکے نے درخت لگایا۔ جی ہاں، یہ جملہ فعل معروف کی مثال ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ درخت لڑکے نے لگایا، یعنی فاعل ہمیں اس میں معلوم ہے۔ اگلا جملہ ہے درخت لگایا گیا۔ جی، یہ جملہ فعل مجہول کی مثال ہے، کیونکہ ہمیں یہاں پر معلوم نہیں ہے کہ درخت کس نے لگایا۔ استاد نے سوال پوچھا۔ جی ہاں، یہ جملہ فعل معروف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سوال کس نے پوچھا۔ اگلا جملہ ہے سوال پوچھا گیا۔ بچوں، یہاں پر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ فاعل کون سا ہے، کس نے سوال پوچھا، فاعل نامعلوم ہے، اس لیے یہ جملہ فعل مجہول کی مثال ہے۔ ماں نے کپڑے دھوئے۔ یہ جملہ فعل معروف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کپڑے کس نے دھوئے۔ بچوں، آج ہم نے فعل معروف اور فعل مجہول کے بارے میں سیکھا۔ اب آپ فعل معروف اور فعل مجہول میں فرق آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ اب آپ فعل معروف اور فعل مجہول کا ایک ایک جملہ خود سے بنائیں اور کمنٹ سیکشن میں لکھیں۔ اس سبق میں ہم نے سیکھا کہ جس فعل میں فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، اور جس فعل میں فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔